فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے تمام بابصارت سامعین کو میرا سلام۔ ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر کی جلد 4۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اور وقت یاد کیجئے جب ابراہیم نے دعا کی، پروردگارا اس شہر کو پر امن بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگارا ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں امن مکہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 2 حضرت خلیل علیہ السلام کی یہ دعا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ ظاہر ہے گمراہی سے بچ کر راہ راست پر آنے کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق اور ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہدایت کی ضرورت ہر آن رہتی ہے، جیسا کہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں ذکر کیا کہ ہدایت ایسی چیز نہیں کہ ایک بار اللہ سے وصول کر کے بے نیاز ہو جائے، بلکہ ہدایت برقی کنیکشن کی طرح کے ہے کہ ہر آن ملتی رہتی ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام کی یہ دعا یقیناً قبول ہوئی، لہٰذا اولاد ابراہیم میں سے کوئی فرد بت پرستی نہیں کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں جس نے بتوں کی پرستش نہیں کی وہ فرزند ابراہیم ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے جو روایت لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دعائے ابراہیم ہوں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعائے ابراہیم کیسے ہوئے؟ فرمایا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور عرض کیا، اے رب، کیا میری ذریت میں بھی مجھ جیسے امام ہوں گے؟ اللہ نے وحی کی، اے ابراہیم، میں آپ سے ایسا عہد نہیں کروں گا جسے میں پورا کرنے والا نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، وہ عہد کیا ہے جسے آپ پورا نہیں کریں گے؟ فرمایا، آپ کی اولاد میں سے ظالم کو یہ عہد نہیں دوں گا۔ عرض کیا، میری اولاد میں ظالم کون ہے جس تک آپ کا عہد نہیں پہنچ سکتا؟ فرمایا، جس نے مجھے چھوڑ کر بت کو سجدہ کیا ہو، میں
اسے امام نہیں بناؤں گا، وہ امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعوت مجھ تک اور میرے بھائی علی تک پہنچی۔ ہم میں سے کسی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے مجھے نبی اور علی کو وصی بنایا۔ ملاحظہ ہو مناقب مغازلی شافعی، صفحہ نمبر 276۔ شواہد التنزیل ذیل آیا امالی توسی 388:1۔ چوتھا پوائنٹ جو تفسیر آیات کے ذیل میں درج ہے وہ ہے ملت خلیل میں داخل ہونے کے لیے اتباع ہی بنیادی ہے۔ اتباع نہ کرنے سے اولاد بھی ملت خلیل سے خارج ہو جاتی ہے، اور اتباع سے دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 68 میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت کے لیے بھی اتباع بنیاد ہے۔ نمبر 5، جو شخص نافرمانی کرے گا تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو نافرمانی کر کے بت پرستی اختیار کرتا ہے اس کے لیے خلیل علیہ السلام دعائے مغفرت کر رہے ہیں، بلکہ خلیل علیہ السلام ان بت پرستی کرنے والوں کے لیے دعائے ہدایت فرما رہے ہیں کہ ان کو شرک سے بچا اور اپنی رحمت کا اہل بنا دے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کے اہل تھے ان کے لیے دعائے خلیل علیہ السلام قبول ہو جاتی ہے، اور جو لوگ سرے سے اہل ہی نہ تھے وہ رحمت الہی کے شامل حال نہیں ہوئے، جبکہ اس کے بعد آیت تحریر ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ اس کا حوالہ ہے جو آیت اور ترجمہ جو بھی تحریر تھی اس میں آپ کے سامنے پڑھی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کا حوالہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ اب آ جاتی ہے ہیڈنگ اہم نکات۔ نمبر 1، انبیاء بھی ہمیشہ توفیق الہی کے محتاج ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ملت انبیاء میں داخل ہونے کے لیے اتباع بنیاد ہے۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، من ذریتی میں لفظ من تبعیضی ہے، اس سے بعض اولاد سمجھا جاتا ہے، جس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یہاں بسایا تھا۔ نمبر 2، اندہ بیتکل محرمی، اندہ بیتکل محرمی، بیت سے مراد کعبہ ہے جو اس وقت بیت یعنی گھر کی شکل میں آ گیا تھا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت مانگی ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام
آپ علیہ السلام کے عالم پیری میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک آیت تحریر ہے، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیری میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت کیے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 39۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوانی کے وقت کے عمل میں آئی۔ پھر ایک اور آیت تحریر ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا پوائنٹ تفسیر آیات کے ذیل میں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ وادی پتھریلی اور ریتیلی ہونے کی وجہ سے آج تک قابل زراعت نہیں ہے۔ یہاں اپنی اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے بسایا کہ وہ نماز قائم کریں۔ کیا نماز قائم کرنے کے لیے بے آب و گیا خشک بیابان کی ضرورت تھی؟ حضرت علی علیہ السلام اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گھر کو سخت چٹانوں اور گہری ریت کے درمیان کیوں قرار دیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ وَيَتَعَبَّدُهُم بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَبَيَبْتَلِيهِم بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ إِخْرَاجًا لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَإِسْكَانًا لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ لیکن اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو گوناگوں سختیوں سے آزماتا ہے اور ان سے ایسی عبادت کا خواہاں ہے کہ جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجا لائی گئی ہو، اور انہیں قسم قسم کی ناگواریوں سے جانچتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تکبر کو نکال باہر کرے اور ان کی نفوس کو عجز و فروتنی کو جگہ دے، اور ان کے نفوس میں عجز و فروتنی کو جگہ دے۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ، صفحہ ہے 292، خطبہ قاصیہ۔ نقطہ نمبر 4، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل بنا دے، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل بنا دے۔ فجل میں فا برائے تفریح ہے، جیسے ہم اردو میں ایک مطلب بیان کرنے کے بعد نتیجے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو لہذا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہذا صلے کے طور پر لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے لوگوں کے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت کی درخواست کر رہے ہیں۔ اس جگہ ہم آپ کے لیے تفہیم القرآن کی عین عبارت لکھ دیتے ہیں جو انہوں نے آیا المودہ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں ہونے کی بڑی شد و مد سے رد کرتے ہوئے لکھی ہے۔ تیسری بات جو ان سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت اللہ کی پکار بلند کرتا ہے، اس مقام سے اس کار عظیم پر یہ اجر مانگنا، تم رشتے داروں سے محبت کرو، اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا حوالہ ہے تفہیم القرآن 503،
4 صاحب تفہیم القرآن کا ذوق اس قدر سلیم ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذوق سقیم معلوم ہوتا ہے، جو اپنے کارنامے کے صلے میں اولاد کی محبت مانگتے ہیں۔ اہم نکات: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی ہر دل عزیزی چاہتے تھے۔ نمبر 2، مادی ناداری میں اللہ کی بندگی کی دارائی مل جاتی ہے۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ ہمارے رب جو کچھ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں تو اسے جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز نہ تو زمین میں چھپ سکتی ہے اور نہ آسمان میں۔ تفسیر آیات: دعائے خلیل کے جملے ہیں جو دعائیں ہم زبان پر لا کر ظاہر کر رہے ہیں، صرف ان کو نہیں، تو دلوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تجھ سے لفظوں میں التجا کرنے کی ضرورت نہ تھی، ہم لفظوں میں دعا اور مناجات کرتے ہیں جو عبادت ہے، اور تجھ سے مانگنے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اہم نکات: اس میں ایک نقطہ تحریر ہے۔ دعائیں اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ ہماری حاجتوں کو جان لے، بلکہ دعا عبادت اور بندگی ہے۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیری میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت کی ہے۔ میرا رب تو یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی اے پروردگارا اور میری دعا قبول فرما۔ تفسیر آیات: نمبر 1، الحمد للہ الذی وہب لی۔ توریت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی عمر 100 سال تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی عمر 99 سال تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت 112 سال تھی، اور پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے قرطبی۔ پیرانہ سالی میں اولاد نرینہ بڑی نعمت ہے، خصوصاً دعاؤں اور تمناؤں کے بعد ملی ہو۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ۔ یہ بورڈ لیٹرز میں لکھا ہوا ہے اقام الصلاۃ، اور پھر آیت جو اس میں لکھی ہے وہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ معاشرے میں نماز کا رواج قائم کرنا انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا فرض اولین بھی ہے اور ان کی دعا و تمنا بھی۔ چنانچہ فرزند خلیل حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہم کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے نماز قائم کی۔ اہم نکات: نمبر 1، اسماعیل و اسحاق دعائے ابراہیم علیہ السلام سے عطا ہوئے۔ نمبر 2، نماز کی توفیق دعائے ابراہیم علیہ السلام کا صلہ ہے۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین اور ایمان والوں کو بروز حساب مغفرت سے نواز۔ تفسیر آیات: اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا ایمان قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بات میں شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے
کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی مغفرت کے لیے یہ دعا کی ہے، کیونکہ یہ دعا حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی ہے، اور اب ان کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیرانہ سالی میں ہوئی ہے، جیسا کہ آیت کی صراحت ہے، وَحَبَلِ عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق۔ آیت کی صراحت کے باوجود صاحب روح المعانی لکھتے ہیں، شیعوں کے گمان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ان پر بڑھاپا آنے اور انہیں اسماعیل و اسحاق عطا ہونے کے بعد کی ہے۔ اس کا حوالہ ہے، فٹ نوٹ پہ جاتے ہیں، روح المعانی 243:13 طب بیروت۔ اور اس کے بعد تحریر ان کے مطابق قرآن کی صراحت شیعوں کا گمان ہے، کبرت کلمتن تخرج من افواہہم۔ اس کا حوالہ ہے سورہ کہف آیت نمبر 5۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ آذر کے لفظ اب باپ استعمال ہوا ہے، جو حقیقی باپ اور چچا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں دعائے مغفرت کے لیے لفظ والدین استعمال ہوا ہے، جو صرف حقیقی باپ کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے باوجود یہاں اس قدر ناانصافی ہوئی ہے کہ لوگ اب سے حقیقی باپ مراد لیتے ہیں، اور اس جگہ والد سے مراد حضرت نوح علیہ السلام لیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں والدی نہیں ولدی، دونوں بیٹے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام مراد ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لفظ ولدی اولاد مراد ہے۔ البتہ علامہ جلال الدین سیوطی سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس جگہ والدین سے مراد حقیقی والدین ہی ہیں، اور وما کان استغفار ابراہیم لابیہ میں اب سے مراد چچا ہے، کیونکہ عرب چچا کو اب اور چچی کو کہتے تھے۔ جو آیت اس میں تحریر ہے اس کا حوالہ ہے سورہ توبہ 114، اور جہاں اس کی تفصیل لکھی ہے اس کا حوالہ ہے تفسیر البیان 430:4۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام آیت نمبر 74۔ اہم احکامات: والدین اور مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا سیرت انبیاء علیہ السلام ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس سے اللہ کو غافل تصور نہ کریں، اللہ نے بے شک انہیں اس دن تک مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں خود ان کی طرف بھی لوٹ نہیں رہی ہوں گی، اور ان کے دل خوف کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہوں گے۔ تشریح کلمات: اس میں جو پہلا کلمہ تحریر ہے وہ ہے تشخصو، پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے شین خ سواد، شخص بصرہ اس کی آنکھ پتھرا گئی۔ اگلا جو کلمہ تحریر ہے وہ ہے مہتعینہ، اور بریکٹ میں ہے دو چشمی ہے توئے اور عین، گردن اٹھا کر چلنے کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد تحریر ہے مقنعی، بریکٹ میں ہے قاف نون عین، اقنا رأسہ، اس نے سر اونچا کیا۔ اور آخری کلمہ جو تحریر ہے وہ ہے ہواء،
بریکٹ میں ہے 2 چشمی ہے واو اور چھوٹی ہے، اندر سے خالی، بے قرار اور کچھ سمجھ نہ آنے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات: ظالم اور جابر لوگوں کو دنیا میں ہر قسم کے ظلم و بربریت اور ناز و نعمت میں زندگی گزارنے کی جو کھلی چھٹی ملی ہے، اس سے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ظالموں کو پوچھنے اور ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ جواب میں فرمایا، اللہ ان کے مظالم و بربریت سے غافل نہیں ہے، ان کو قیامت کے سخت ترین عذاب میں اضافے کے لیے مہلت دے رکھی ہے تاکہ یہ بیشتر عذاب کے سزاوار بن جائیں۔ یہ مہلت خود اپنی جگہ ایک عذاب ہے۔ اہم نکات: ایک نقطہ تحریر ہے، دنیا میں مہلت ملنا ظالمین کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن کے بارے میں تنبیہ کیجیے جس دن ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے، ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل دے دے، اب ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ انہیں جواب ملے گا، کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کسی قسم کا زوال و فنا نہیں ہے۔ تفسیر آیات: یہاں روز عذاب سے مراد عذاب دنیا ہے، جیسے قوم عاد و سمود پر نازل ہوا۔ اس پر اخرنا تاخیر کرو، کچھ مدت کے لیے ڈھیل دے دو قرینہ ہے۔ اگر قیامت کے روز کے لیے ہوتا تو تاخیر کا لفظ استعمال نہ ہوتا، بلکہ اس کے لیے تو رد، واپس کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت کا یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں۔ اس کا حوالہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 27۔ اب جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، ظالم ہمیشہ متکبر اور اپنے کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے۔ نمبر 2، عذاب کے مشاہدے سے ندامت بے فائدہ ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں۔ اب آگے ہیڈنگ تفسیر آیات: تم انہی ظالموں کی جگہ رہائش پذیر ہو، ان کی تباہی کے بعد ان کی جگہ تم آباد ہو گئے ہو، اور اس بات کا بھی تمہیں علم ہو گیا کہ ظالم لوگ کیسے ہلاک و نابود ہو گئے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے ان ہلاکتوں اور ان ظالموں کے انجام کی مثالیں دے کر تم کو بھی برے انجام سے خبردار کیا، مگر تم نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور انہوں نے اپنی مکاریاں کی، اور ان کی مکاریاں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی مکاریاں ایسی تھیں کہ جن سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ تفسیر آیات: دعوت انبیاء علیہ السلام کے خلاف ان کی مکاریاں کم نہ تھیں، لیکن اللہ ان کی مکاریوں سے آگاہ تھا، اس لیے ان کی ساری مکاریاں خواہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہوں،
اکارت رہ جاتی ہیں، خواہ ان کی مکاریوں میں پہاڑوں کو ہٹانے کی طاقت ہوتی تو بھی یہ اللہ کے سامنے ہے، اور ان کی یہ ساری مکاریاں بے اثر رہ جائیں گی۔ اہم نکات: حق کے خلاف ظالموں کی مکاریاں ہمیشہ ناکام رہی ہیں۔ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام۔ بس آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ یقیناً بڑا غالب آنے والا، انتقام لینے والا ہے۔ تفسیر آیات: ظالموں پر نزول عذاب میں تاخیر سے یہ خیال کسی کو نہ آئے کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے۔ اللہ نے تمام رسولوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان سب کو پورا کیا، ان کے خلاف اٹھنے والے ہر قدم کو ناکام بنایا، ہر ظالم کو تباہ کر دیا، رسولوں کا بول بالا رہا اور ظالم نابود ہو گئے۔ وعدہ خلافی کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حالات ایسے پیش آ گئے جن کی وجہ سے سابقہ وعدے پر عمل نہ ہو سکا۔ اللہ تو ہر حالت پر غالب آنے والا ہے، لہذا وعدہ خلافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ نمبر 2، اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں انہیں وہ پورا کرتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب۔ یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس دن آپ مجرموں کو ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے۔ اللہ یقیناً بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ تشریح کلمات: پہلا کلمہ ہے الاصفادی، پرنتھیسس میں صاد، فے اور دال۔ اس کے بعد تحریر ہے الصفد کے معنی لوہے کی زنجیر یا توق کے ہیں، جمع اصفاد ہے۔ اگلا کلمہ تحریر ہے سرابیلہم، بریکٹ میں ہے سین، رے، با اور لام۔ السربال کرتا قمیص، خواہ کسی چیز سے بنی ہوئی ہو۔ اور تیسرا کلمہ جو تحریر ہے وہ ہے قطرانن، بریکٹ میں ہے قاف، توئے، رے، نون۔ پگھلی ہوئی تارکول یا گندک کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات ہیڈنگ، اور پہلا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے یوم تبدل الارض، قیامت کے دن اس زمین و آسمان کا موجودہ نظام دیگر گوں ہو جائے گا اور موجودہ نظام طبیعت بدل جائے گا، جیسا کہ ہم نے اس قسم کی تبدیلی کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ مثلاً ایک جرثومے کا اپنے عالم جرثومہ میں زندہ رہنے کا ایک نظام حیات ہے۔ جب وہ نطفہ بن جاتا ہے تو اس کا نظام حیات بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد جنین بننے کے بعد قوانین زندگی بدل جاتے ہیں، اور یہ جنین جب شکم مادر سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کا طریقہ حیات اور شرائط زندگی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح عالم آخرت کا نظام ہے، اگرچہ ایک طبعی نظام ہوگا لیکن وہ دوسرا مختلف نظام
طبیعت ہوگا۔ اس نظام طبیعت کا نفخ سور کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، جس کے تقاضوں کے مطابق سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اسی نظام طبیعت میں مجرمین اگرچہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے جسم پر تارکول یا گندک جیسا آتش گیر مادہ بطور لباس ہوگا اور ان کے جسم پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اس کے باوجود وہ زندہ اور عذاب سہتے رہیں گے۔ اسی نظام کے تحت یہ زمین تحدث اخبارہا، سورہ زلزال کی آیت نمبر 4، اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اہم نکات: نمبر 1، قیامت کے دن موجودہ نظام طبیعت بدل جائے گا۔ نمبر 2، اس دن سارے راز منکشف ہو جائیں گے۔ ہم پہنچ گئے ہیں آیت نمبر 52 پر، سورہ ابراہیم کی۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے تحریر ہے: یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی تنبیہ کی جائے اور وہ جان لے کہ معبود تو بس وہ ایک ہی ہے، نیز عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تفسیر آیات: یہ قرآن پوری انسانیت للناس کے لیے ایک پیغام ہے۔ اس پیغام کی روح 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ خطرات میں گھرے ہوئے انسان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تنبیہ و ہدایت کی ہوتی ہے۔ مہربان ماں باپ سب سے پہلے اپنے نادان بچے کو خطرات سے بچانے کے لیے تنبیہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہاں پہ بولڈ لیٹرز میں توحید لکھا ہوا ہے، خدائے واحد کی پرستش، ایک ہی خدا کی حاکمیت کو قبول اور ایک ہی قانون دہندہ کو تسلیم کرنا صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک نظام زندگی ہے جس کے تحت موحد انسان کی بندگی سے آزاد ہو کر انسانی قدروں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی تعلیمات کی حقانیت پر ایک بیان دلیل یہ ہے کہ یہ تعلیمات ہمیشہ عقل و خرد کو دعوت فکر دیتی ہیں اور عقول سلیمہ کو سوچنے اور حقائق کا کھوج لگانے کی دعوت دیتی ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، توحید پیام قرآن کی روح ہے۔ نمبر 2، عقل سلیم ہی قرآن سے استفادہ کر سکتی ہے۔ یہاں پر آ کر سورہ ابراہیم تمام ہو جاتی ہے۔ ہم آج کی ریکارڈنگ کو تمام کریں گے۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو مستجاب کرے، اور اگر کسی مقام پر ہم سے کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار عالم اس کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔